تو صلات اج دی سالانہ محفل پاک جو کہ سلسلہ ذکر مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر گناہگار نو اور آپ نیکوکار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے۔ عزت مآب برادر طریقت جناب محمد عمران سلطانی صاحب جنہ دی رہائش گاہ تے پھر ایک بار ذکر مصطفیٰ کرنے دا موقع میسر ہے۔ مجھ تو قبل تسان ناشری بھی سماعت فرمائی اور بڑے احسن انداز نال تلاوت کلام ربانی فرما رہے سن نجم القراء فخر القراء استاد الحفاظ و استاد القراء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد علی اکبر سلطانی صاحب زید شرفہ بڑے احسن انداز نال خطاب بھی فرماندے۔ وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں سی کہ انہاں دا خطاب سن دے، ادروائز یہ بچے عمر وچوں میرے نال چھوٹے نے، علم وچوں عمل وچوں اور خطاب دے مجھ گناہگار نال بھی بڑے نے۔ اللہ انہاں دے زور بیان اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ جتنا وقت باقی ہے کہ میری تے تواڈی سعادت ہے کہ اس وقت دے اندر اسی ذکر رسول کرنے دی کوشش کر رہے ہیں جس وقت دے اندر جڑی بھی دعا منگی جائے اللہ قبول فرما لینا ہے۔ اور جس طرح تسی سبحان اللہ فرما رہے ہو، میرا دل کردہ میں بھی تھوڑا زیادہ امتحان نہ لواں، بڑی جلدی نال بہت ساریاں گلاں کراں۔ ایک دو حکم نامے نے وہ بھی انشاءاللہ اسے ہی آیا مبارکہ دے ذمن وچ میں عرض کراں گا۔ تسی سبحان اللہ فرماؤ، میرا دل کردہ میں قرآن ترتیل نال پڑھاں۔ جڑا بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ دی بڑی ہمت ہے کہ بالکل قرب افطار تے سبحان اللہ فرما رہا ہے۔ جڑا بندہ نہیں کہہ سکتا وہ ایک دوسرے والوں ویکھ کے تے اچھے کام کرن دی کوشش کرے۔ اور ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ صحبت دا بڑا اثر ہوندا ہے تے زیادہ بندے سبحان اللہ کہن والے ہون تے ایک بندہ وچ چپ کر کے بیٹھا ہوئے تے ماڑا لگدا ہے۔ ٹیل مار کے اپنی زبان نو ذکر خدا تے قربان کر کے محبت نہ فرما لو سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایمان والو جی رب العالمین فرمایا قو انفسکم، فرمایا تسی اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ کھلو بچا لو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو دنیا تے مبعوث فرمایا، آدم ہی پیغام دیندے رہے لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ کلے میں اودا سفی بن کے آ گیا، میں اودا خلیفہ بن کے آ گیا۔ میرے نبی دے دیوانیوں آدم ہی پیغام دیندے رہے تسی اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لے آئے نے پیغام دیندے رہے تسی اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے نے پیغام دیندے رہے نے کائنات والے اپنے آپ نو جہنم دی اگ کھلو بچا لو۔ اللہ دا خلیل آئے حضرت ابراہیم آئے نے دعا کر دے مولا مینو بھی مسلم رکھی، میری ذریت نو بھی مسلم رکھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اللہ دا خلیل دعا کر دے رب العالمین مینو بھی مسلم رکھی، میری ذریت میری اولاد بھی مسلمان رکھی۔ اللہ بھی ارشاد فرما رہا ایمان والے اپنے آپ نو جہنم دی اگ کھولو بچا لو۔ حضرت یوسف آئے نے آپ نے بھی آکھیا اپنے آپ نو جہنم دی اگ کھولو بچا لو۔ حضرت موسیٰ تشریف لے آئے نے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اے لوکاں نو دعوت فکر دیندے رہے نے۔ کائنات والے میں تے جا رہا میرے تو بعد ایک نبی آنے والے
جدا نام احمد ہوئے گا. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کھڑا کر کے مصطفیٰ دا ذکر کیا. فرمایا اے میرے مریدو میں آسمان وال جا رہا, میرے جان تو بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا. اللہ نے اس نبی تے 3 پارے نازل فرمائے. تو اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. فرمایا اے ایمان والو جی رب العالمین فرمایا خود بھی جہنم کو بچ جاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کو بچا لاؤ, اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کو بچا لاؤ. ہاتھ جوڑ کر کریے مولا جہنم کو کیویں بچیں گے, جنتی کیویں ہوں گے. مدینے آواز آئی لوگوں محمد دے غلام ہو جاؤ, تسی مصطفیٰ دے ہو جاؤ گے, جنت تواڈی ہو جائے گی. ایویں نہیں میرے نبی نے رسال فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا بالآخر جنت وچ داخل ہو جائے گا. اس واسطے رمضان دی پر کہہ کھڑیاں دے اندر کہہ رہے ہیں تے پڑھنے لا الہ الا اللہ لا الہ. سلامت رہو جڑے کلمے دا ورد کر رہے ہو دعائے مولا جدو مرن دا ویلا آوے پھر بھی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. میں کیا کہنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ. اے میرے بزرگ بارش والے اگے تشریف لے آؤ. اے میرے بزرگ اگے تشریف لے آؤ. ٹھیک ہے بارش داڑھی والے ان جی کلمے دا ورد کرنا ہے کہنا ہے لا الہ. کیا بات ہے, سلامت رہو سلامت. اور میری بات یاد رکھنا کلمہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت نہیں جائے گا, جائے گا وہ جڑا خالص ہو کے کلمہ پڑھتا ہوئے. مثلا میری کلاس کے اندر کوئی عیسائی بچے بھی پڑھتے سن تے وہ بھی اسلامیات لازمی سی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے وہ بھی پڑھتے سن کہ وہ بھی جنت ہی ٹر جان گے. لیکن میرے نبی نے یہ بھی اعلان فرمایا جنت کون جائے گا جڑا مخلص ہو کے اجازت دیو تے پڑھ دے حدیث. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا إله إلا الله ومخلصا دخل في الجنة. مخلصا ہر بندہ جنت چ نہیں جائے گا, وہ جائے گا جڑا خالص ہو کے نبی دا کلمہ پڑھدا ہوئے گا. عرض کی رب العالمین اسی اتنا خالص ہو کے پڑھ رہے ہیں, اسی کہہ رہے ہیں مدینے والے ساڈا مال بھی تیرے تو قربان ہے, ساڈیاں اولاداں بھی تیرے تو قربان ہے. تے کہہ رہے ہیں لا الہ لا الہ پڑھے لا محمد رسول اللہ. جنت چ جانے تے نبی دی غلامی اختیار کرنی پینی ہے. جدو بندہ کلمہ پڑھ لے پھر 4 ارکان اربع کہہ لو, نماز روزہ حج زکات, پہلا رکن کلمہ شریف, پھر 4 ارکان تیرے میرے تے باقی. وہ
نماز پڑھیں گے تو جنت جاؤں گے، روزہ رکھیں گے تو جنت جاؤں گے، صاحب نصاب ہو کے زکات دیواں گے تو جنت جاواں گے، صاحب استطاعت ہو کے حج کریں گے تو جنت جاواں گے۔ عرض کریے مولا ہر نمازی یہی دعویٰ کردہ میں جنت چلا جاواں گا، ہر حاجی یہی دعویٰ کردہ میں جنت چلا جاواں گا، ہر روزہ رکھنے والے یہی دعویٰ کردہ میں جنت چلا جاواں گا۔ کہ میں مسلک حق دا ادنا جا طالب علم خطیب اے رب العالمین اسی دعوے دار اسی جنت چلے جاواں گے، رب العالمین اسی جنت جانا چاہنے فرمایا محمد دے مدینے آ جاؤ، مصطفیٰ دے مدینے میں جنت رکھی ہوئی ہے۔ میرا دل کردا پہلے میں قرآن پڑھا پھر نبی دا فرمان پڑھا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اپنی جنت ظلم کر لے جے آجو میرے یار دی بارگاہ دے اندر ہونا سا جدو محبوب دی بارگاہ وچ جانے تے اوتھے میرے محبوب دے گنبد خضرا دے سائے تھلے جڑے حاجی ہو کے آئے ہو جنہیں عمرہ کیتے لکھے آئے ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا منبر تے روضے دے درمیان جڑی جگہ اے جنت بلکہ جنت دا باغ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات والے مرن تو بعد جنت ملے گی، زید عمر بکر نو ظاہری طور تے پتہ نہیں لگے گا، تے جڑا ظاہری طور تے جنت لینا چاہنا ہے آ جاؤ میرے مصطفیٰ دے مدینے آ جاؤ۔ میں مصطفیٰ دے مدینے دے اندر جنت دا ٹکڑا رکھے آیا ہے، میں تے رو رو کے گلی گلی کھوچے کھوچے نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے اے دعوے کرنا تے نالے التجا کرنا تے کہنا تیرے روزے مدینے مینو سدی سونے تیرے روزے مدینے مینو سدی سونے لازم میں سر تے پگ پائی ہوئی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں چہرے تے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ میری قبول ہو جائے۔ پتہ نہیں تھے کیڑا جوان بیٹھے ہوئے جڑا میرے نال زیادہ درود پڑھ گئے، پتہ نہیں کیڑی جوانی زہرا دے بابا جان نو بڑی پسند ہے، پتہ نہیں کدے چٹے والا دا میرے مصطفیٰ نے حیا کر دیا ہویا کہنا مدینے دے تاجدار نے آکھنا ہے آ جا اوقات تیرا ہویا ہے، انعام مدینے دا میرا ہویا ہے، تے کہنے تیرے روزے تیرے روزے مدینے وچ رہن والے تیرے روزے مدینے وچ رہن والے رو رو ترلے مدینے وچ رہن والے رو رو ترلے پاواں مدینے وچ رہن والے جنہاں نو چٹے والا گل رات نو سرانے تے سر رکھ کے کہندے نے مدینے والے ہون تے بڑھے ہو گئے کملی والے یا بلا
مدینے مینو سدے سونے کہاں کمل سے کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت وہی مدینے کو جا رہے ہیں آقا جنہیں بلا رہے ہیں تیرے روزے ہاں تیرے روزے مدینے مینو سدے سونے یقین فرماؤ لازم نہیں بندہ بڑا امیر ہوے تے پھر مدینے جانا او یارو میرے نبی دی مرضی ہے او چاہے تے گناہگاراں نو سد مار لے پتہ نہیں کدے منہ نکل جانے تے قبول ہو جانے تیرے روزے تے مدینے وچ رہن والیا رو رو عرضاں سنا مدینے وچ رہن والیا یارو حبش دا تاجدار نام بلال رنگ دا کالے دل نور نالا نور مدینے نو چھوڑ کے شام چلے گئے ایک دن اکھ لگی کونین دے والی دی دید ہو گئی میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنہ دلال اور فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑ دیتا ہے حضرت بلال نے عرض کی تھی کملی والے مینو ظاہری طور تے تسی نظری نہیں آؤندے کملی والے میرا دل نہیں لگدا بالآخر میں مدینہ چھڑ کے آ گیا فرمایا بلال مدینے آ جا جدوں ہوکا پڑے گا تیرا ہوکا مارن وچ دیر لگے گی میرے دیدار کروانے وچ دیر نہیں ہوئے گی اور حضرت بلال جدوں مدینہ پاک تشریف لے آئے حضرت دی وقار صحابہ کہہ لگے بلال اذان تے پڑھ بلال کہندے میرے کول پڑھیا نہیں جانا حضرت گرامی تے صحابہ نے آکھیا اذان پڑھو عمر فاروق نے آکھیا بلال اذان پڑھ آکھیا میرے کول پڑھی نہیں جانی بالآخر کہہ لگے حسن و حسین نو بلاؤ بلال نہ علی دی گل موڑ دے نہ حسن دی گل موڑ دے بلال نہ حسین دی گل موڑ دے او علی المرتضی دے بچیاں نو بلا لو زہرا دے شہزادیاں نو بلا لو بلال نہ حسن دی گل موڑے گا نہ حسین دی گل موڑے گا جدو مولا حسن پاک تشریف لے آئے مولا حسین علیہ السلام تو بھی شہزادے آئے آگے کہنے چاچو جی میرا دل کر دے تسی اج اونچی اذان پڑھو جویں مصطفیٰ دی ظاہری حیاتی وچ پڑھ دے رہے ہو مولا علی دا فرمان ہے جنہیں سر تو لے کے سینے تک ویکھنا ہوے نبی نو سینے تو لے کے قدم تک ویکھنا ہوے نبی نو حسن حسین نو ویکھے جدو دونوں اکٹھا کرے گا اونوں محمد دی تصویر نظر آ جائے گی ہن دونوں شہزادیاں نے آکھیا چاچو جی پڑھو اذان حضرت بلال نے قبلہ رخ منہ کیتا ہے کہ جناب والا اذان شروع کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہاتھ بلند کر کے جواب دیو جنتی 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 حضرت بلال نے جناب والا اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جدو اتھے آئے نے أشهد أن محمد رسول اللہ غش کھا کے زمین تے جا پے میں پڑھیا اس علماء نے لکھیا ہے انہاں آکھیا مینوں نبی سامنے نظر نہیں آئے تاں میں غش کھا کے زمین تے جا پیا میں کہ مدینے والے نے تے بلایا سے بلال آ جا اور تیرا کام میں دیدار کروانا میرا کام ہے میرا وجدان کہندے جدوں سرکار دا نام لے آئے سامنے مصطفیٰ دی سر سامنے آ گئی بلال نو وجد آ گیا وجد بھی زمین تے جا پے میں کہنا بلال نو دیدار کروانے والے رمضان دا مہینہ ہے نکید تو پہلا سانو عید دے دے آمینہ دے لال محمد دی دید دے دے حضرات گرامی کا موبائل پڑھائیو میں جلدی چ نکل آیا نہ کوئی گھڑی اللہ اکبر لو میں یا ایک نعرہ حیدری مار دیتا تے ان آکھیا مولا علی بس میں 3-4 منٹ لواں تے دعا کریے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی حضور دی یاد چدوندے جدو حضور دا ظاہری وصال ہو گیا تو بی بی پاک کہنے لگی ہیں مینوں خواب وچ حضور ملے نے انہاں کہا زہرا بس تیری میری ملاقات دا ویلا آ گیا زہرا پاک دا آخری ویلا ہے تے بی بی پاک نو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا زہرا جدو جاؤ تے میری کوئی شکایت نہ لایا ہے جدو جاؤ تے میری کوئی شکایت نہ لایا جائے حضرت زہرا پاک نے انج ہاتھ جوڑے آکھیا میرے والوں کوئی کمی آ گئی ہوئے تے مینوں معاف کرے جے زہرا پاک دے انج ہاتھ مولا علی نے کھولے فرمایا زہرا ہاتھ کھولے بھی تے بیوی ہے نا زہرا ہاتھ کھول تیرے ہاتھ نہیں ظاہری طور تے تیرے ہاتھ نظر آ رہے نے جلوہ وچ محمد دے ہتھاں دے نظر آ رہے تم ہی میری شکایت نہ کریں تے حضرت علی المرتضیٰ نو آکھیا جی تسی بھی میرے کول خدمت کمی رہ گئی ہوگی تو در گزر کرے آجے ایک کیسا خدا دی قسمیں ایک جوڑے نبی نے اس جوڑے نو ٹوڑ دیا آکھیا سی مولا یہ جوڑی محمد نو بڑی پیاری لگ دی انو اگوں میں جوڑی سونی عطا کری پھر جوڑی مولا حسن و حسین والی ملی صاحبو الحمدللہ اسی جتے سارے صحابہ نال پیار کرنے علی دے بھی نوکر علی دے بھی غلامہ اور الحمدللہ محمد سلطانی عمران سلطانی صاحب نے سلطانی علی حسن سلطانی صاحب دیگر اسی انج کہہ لو اسی سارے قادری تے جڑا قادری ہوندا ہے نا وہ حیدری ہوندا ہے جڑا غوث پاک دا مرید ہو گیا کہ میں حیدری نہیں وہ پھر مومن بھی ہو سکدا بلکہ میں تے گلی گلی کچھ کچھ نگر نگر کہہ رہے ہیں اساں سارے حیدریاں سارے ساؤنڈ بڑی ترتیب نہ چل دینا پیا اسی طرح تواڈے ترتیب نال ہاتھ کھڑے ہو جائے تے بابے جڑے نے دعا کرنے کے باقی جنہاں نوں اللہ جوانی دتی ہے انج علی دے ذکر تے جوانی قربان کر کے دوویں ہاتھ بلند کر کے کہن گے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری لینا دم دم ہر لے بالکل اسی پر لبے نہر بیٹھے ہیں عشق دا دریا لے کے بیٹھے ہیں تے سینے دا زور لا کے کہنا ہے دم دم ہر ویلے کیا بات سلامت رہو دم دم ہر ویلے کر دیو کہ جڑی میں تراویح تو بعد تو لے تقریر کرانا اوتھے بھی تہاڈا ذوق میرے ذہن چوں باہر نہ نکلے مل کے دم دم ہر ویلے
دم دم ہر ویلے پنجا اٹھا لیا تو پنجا اٹھا کے پنج پاک نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو پنج ولی علی علی کہنا تے مولا علی پاک روزہ افطار کرتے سن پہ تے روٹی توڑ دینا ایتھے پیشانی تے تریلی آ گئی پسینہ آ گیا کسے آکھیا سہیدرے قرار نو ملنا انہاں کہیا او جڑے بابے ہوری نہیں بیٹھے وہی شیر خدا ہے انہاں کہیا روٹی توڑنے پسینہ آ گیا اوتھے تے خیبر دا درا چک کے کھبے ہاتھ نال پیچھے سٹیا تے 70 گز دور جا پیا تے اینی طاقت رکھن والے دی پیشانی تے پسینہ آ گیا انہاں کہیا او مصطفیٰ دی دتی ہوئی طاقت اے مرتضی ظاہری طور تے جڑی اپنی طاقت ہے او دے نال روٹی پہ توڑ دے تے نبی دی بارگاہ وچ طاقت لے کے کہنا ہے دم دم ہر ویلے کیا بات ہے دم دم ہر ویلے ہاں 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 دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے جتھے بیٹے عمران سلطانی صاحب کی رہائش گاہ تے ذکر ہو رہا ہے المرتضی میرے ابو جی حضور نے لکھیا سے ذکر علی کرو یہ عبادت سے کم نہیں جہاں ہو ذکر علی وہاں کوئی غم نہیں دم دم علی علی 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 دم 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 علی علی دم 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 ہر ویلے پوری تقریر دا نچوڑ ہے نمازاں 5 پڑھے تے علی نال بغض رکھے او دیاں نمازاں قبول ہے روزے رکھے علی نال بغض رکھے او دے روزے قبول ہے حج کرن جائے تے مدینے نہ جائے او دا حج بھی قابل قبول ہے بس سیدھی سمپل جی گل ہے جی دے سینے وچ نبی علی ہوئے گا نا علی دے نام دے حرف نے 3 عین لام یا ان 3 حرف اے دا مطلب ہے جڑا تیناں نو نام منے اونے علی نو منے ہی نہیں جڑا ابو بکر نو نام منے عمر نو نام منے عثمان نو نام منے اونے علی نو اصل مولا علی نو منن والا ہوے جڑا ابو بکر دا بھی نوکر ہوے کیونکہ ابو بکر میرے مولا علی دا بھی امام ہے عمر فاروق مولا علی دے بھی امام ہے عثمان غنی مولا پیچھے نمازاں پڑھتے رہے مولا علی تے میں جملہ بڑا ٹھیڑ جیا کہدا میں انج سمجھو کہ اے حافظ اشرف رضوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھا تے میں کہا پیچھے اس امام دے او کیسا منظر ہوے گا کہ ابو بکر ہوے تے علی پیچھے آکھے پیچھے اس امام دے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا گو ہاں خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے 5 ویلہ دا نمازی دین دا غازی خالق کائنات اور دین دے اوپر عمل کرنے تے اللہ استقامت نصیب فرمائے خالق کائنات بیٹے محمد عمران سلطانی اور دیگر دی اولاد دی خیر فرمائے وما توفیق الا باللہ حضرت ختم پاک پڑھ دیں نال